اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کے دربار میں حسب معمول فریادیوں کا بے حد رش تھا اور سلطان ایک ایک کر کے ان کے مسئلے سن رہے تھے۔ درباروں میں ساری عورتوں کی تھی کیونکہ آج عورتوں کا مخصوص دن تھا۔ سلطان نے اپنے ہفتے کے تمام دنوں میں کچھ دن عورتوں کے لیے مخصوص کر کے رکھے تھے، کیونکہ بعض عورتیں اپنے مسئلے دوسرے مردوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتی تھیں۔ اس لیے سلطان کچھ دن صرف مردوں کے مسئلے سنتے اور کچھ دن صرف عورتوں کے۔ اس طرح دونوں میں ہی توازن قائم رہتا تھا۔ اس روز بھی عورتوں کا ہی دن تھا جس روز یہ عجیب واقعہ ہوا۔ سلطان ایک عورت کو اس کے ماہانہ اخراجات کے لیے رقم دے رہے تھے کہ اچانک بڑے دربار میں چیختی چلاتی ایک عورت داخل ہوئی۔ عورت کی چیخیں پکار اس قدر زیادہ تھی کہ تمام عورتیں مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ خود سلطان بھی تمام کام بھول کر حیرانی سے آنے والی عورت کو دیکھنے لگے۔ یہ عورت روتی بڑبڑاتی چیختی پکارتی اور مجمع کی عورتوں کو چیرتی ہوئی سلطان کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی اور زور قطار رونے لگی۔ تمام عورتیں یکدم خاموش ہو گئی تھیں۔ پورے دربار میں صرف اسی عورت کے رونے دھونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دہائیاں دے رہی تھی، ہے سلطان میری مدد کیجیے، ہے سلطان میری مدد کیجیے۔ سلطان نے اس عورت کی اس حال کو دیکھا تو بے حد پریشان ہو گیا اور جلدی سے پوچھا، ہے عورت تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں کس بات کا غم ہے جو تم اس قدر زار قطار رو رہی ہو اور مجھ سے تمہیں کیسی مدد چاہیے؟ جلدی بتاؤ تمہیں جو مدد چاہیے۔ سلطان اس کا محل تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہے۔ عورت کا رونا بند ہوتا تو وہ کچھ کہتی، یوں لگتا تھا اس کا کوئی گہرائی نقصان ہو گیا جس کو پورا کرنا ناممکن ہے۔ اس کے رونے میں اس قدر کرب اور دکھ تھا کہ تمام عورتیں بھی اس کو ہمدردی سے دیکھ رہی تھیں۔ آخرکار ایک عورت نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور کہا، بہن رونا بند کرو اور سلطان جو کچھ پوچھ رہے ہیں اسے بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور تم کس بات کی فریاد لے کر سلطان کے پاس آئی ہو؟ فکر مت کرو، سلطان تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ یہ سن کر عورت کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا اور اس نے اپنے رونے اور چیخ و پکار پر تھوڑا سا قابو کیا۔ جب وہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوئی تو وہ سلطان سے کہنے لگی، ہے سلطان کس منہ سے آپ کو آج کے واقعے کے بارے میں بتاؤں؟ مجھے تو خود شرم آتی ہے کہ کیسے میں اپنے سلطان سے یہ بات کہوں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کی شادی کی تھی، اب اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ ہمارے ہاں تو جیسے خوشیوں کو بہار آنے والی تھی، ہم سب ہی اس بچے کے آنے کے لیے بے حد پر امید تھے۔ میرا بیٹا دن رات اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا اور میری بہو بھی اپنی اولاد کے لیے دن رات انتظار کر رہی تھی۔ ہم لوگ اس خوشی کے لیے بے قرار تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایک چڑیل ہماری ساری خوشیوں کو کھانے کے لیے بے قرار ہے۔ میرا سارا گھرانہ لوٹ چکا ہے، میرے بچے کی خوشیاں ختم ہو گئیں، ایک چڑیل نے میری بہو اور بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ سلطان نے یہ سنا تو بے حد پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آخر تم کیا بات کر رہی ہو؟ آخر ایک چڑیل کیسے تمہاری اور تمہارے بچوں کی زندگی خراب کر سکتی ہے؟ تمہاری بہو کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ تم پوری بات کھل کر بتاؤ۔ عورت نے اپنے آنسو و سسکیوں پر قابو پایا اور سلطان کو اپنی داستان سنانے لگی۔ اس کی داستان میں بے حد کرب پوشیدہ تھا اور اس کا نقصان واقعی بے حد بڑا تھا کہ کوئی طاقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اسے پورا نہیں کر سکتی تھی اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی صنف
سے تعلق رکھنے والی ایک عورت تھی۔ اس کی داستان سن کر پورا محلہ ساکت و واجد ہو گیا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ میری بہو حاملہ تھی اور اس کے حمل کی دیکھ بھال کے لیے ہم ایک دائی کو گھر لایا کرتے تھے۔ یہ دائی بے حد سمجھدار اور عقل والی ہے۔ میرا بیٹا اس دائی کی مخالفت کرتا تھا کیونکہ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی تھی۔ میں ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ انسان دل کا اچھا ہونا چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن عیسائی عورت نے تو ہمیں ایسا دھوکہ دیا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہی میری بہو کے دن پورے ہوئے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، دائی نے بچے کی پیدائش میں جان بوجھ کر خرابی پیدا کر دی اور پیدائش سے پہلے ہی بچے کو قتل کر ڈالا۔ سلطان نے جیسے ہی یہ سنا وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہے عورت، تم کس دوسری عورت پر قتل کا الزام لگا رہی ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے کہ اس عیسائی عورت نے تمہاری بہو کے بچے کو مار ڈالا؟ اور عورت پھر سے رونے لگی اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ جانتے ہیں کہ میں کہنے لگی، اے سلطان، میری بات کا یقین کیجیے، میں اس کے ساتھ کمرے کے اندر موجود تھی۔ اس نے میری بہو کے حمل کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ بھلا ہو کہ میری بہو کی جان بچ گئی، ورنہ آج وہ بھی مر جاتی۔ لیکن یہ بات خود سے نہیں کہہ رہی عیسائی عورت شاید بچے کو پیٹ کے اندر ہی مار کر بے حد خوش ہوئی تھی، اس لیے میری موجودگی کو بھول گئی، اور جو ہی مردہ بچہ پیدا ہوا اس کے منہ سے خوشی کی ایک آواز نکلی، اوہ، آج ایک اور مسلمان کو قتل کر ڈالا۔ اس کی یہ بات سنی تھی کہ میں ہکا بکا رہ گئی اور میری بہو مردہ بچے کی پیدائش کا سن کر زور قطار رونے لگی۔ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت نہیں تھا کہ اس بچے کو عیسائی عورت نے مارا۔ کوئی بھی مرد ہماری بات کا یقین نہ کرتا کیونکہ اکثر بچے پیدائش کے وقت فوت ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے میں اور میری بہو خاموش ہو گئے۔ میرا بیٹا بھی بچے کی موت کا سن کر بے حد دکھی اور افسردہ ہے۔ عیسائی عورت فوراً ہی گھر چلی گئی اور وہ بڑی پراعتماد تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اپنی فریاد لے کر اور کہاں جاتی سوائے اس کے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور یہ بات آپ سے کہوں۔ سلطان نے یہ سنا تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے، مگر انہیں عورت کی بات پر مکمل بھروسہ نہیں تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ ایک عیسائی دائی اپنے ہی پیشے کے قوانین کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ لیکن اس عورت کی بات کے مکمل ہوتے ہی دربار میں سے ایک عورت اٹھ کر بولی، ہے سلطان، یہ عورت بالکل درست کہہ رہی ہوگی۔ وہ عیسائی دائی اپنے اس فعل کی وجہ سے مشہور ہے اور اس جگہ بھی بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتی ہے۔ اگر تو وہ عورت مسلمان ہو تو کسی میں بھی ہیلے بہانے سے اس کا بچہ ضائع کر دیتی ہے، لیکن اگر بچہ عیسائی یا کسی اور مذہب کا ہو تو وہ تندرست پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عیسائی بے حد دھیان سے اس کی پیدائش کرواتی ہے۔ اچانک ایک دوسری عورت اٹھی اور اس نے بھی یہی کہا، کہنے لگی، سلطان، یہ عیسائی دائی بے حد خطرناک عورت ہے، لیکن اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت کمرے میں وہ صرف خود ہوتی ہے یا پھر وہ حاملہ عورت، اس لیے آج تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ حاملہ عورت کو تو اس وقت اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا، لیکن بہت سی ایسی عورتوں نے طبیعت سنبھلنے کے بعد اپنے شوہروں کو اور گھر والوں کو اس بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن چونکہ مرد ایسے معاملات سے واقف نہیں ہوتے، انہیں لگتا ہے کہ عورت بلا وجہ کے الزام لگا رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کی گہری تحقیق کریں۔ ایک کے بعد ایک عورت
اٹھ کر یہ بیان دیتی رہیں اور سلطان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ بات واقعی تشویشناک تھی کہ کسی ایک عیسائی عورت مسلمانوں کے بچے ضائع کر رہی ہے، اور آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اگر اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف اتنی ہی نفرت ہے تو وہ اس سے بڑا کوئی قدم بھی اٹھا سکتی ہے، اور یہ کوئی کم نقصان تو نہیں کہ ایک والدین جو 9 ماہ تک اپنی اولاد کے دنیا میں آنے کا انتظار کریں، ایک عورت اس کے معصوم خوشیوں کو اور ان کی اولاد کا قتل کر دے، وہ تو صرف اس وجہ سے کہ آنے والے بچے کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ سلطان کے اندر غصے کا ایک طوفان جاگا۔ یقیناً اس عیسائی دائی کا انجام اب برا ہونے والا تھا۔ سلطان نے روتے ہوئے آنے والی عورت کو تسلی دی اور کہا، جو کچھ اس کے ساتھ عیسائی دائی نے کیا ہے اس کا بدلہ وہ ضرور لیں گے، لیکن اس سے پہلے انہیں کچھ تحقیق کر لینے دیں تاکہ جب وہ عیسائی عورت کو گرفتار کر کے سزا دیں تو اس کے چھڑانے کے لیے اس کے مذہب کے سرپرست نہ آ جائیں۔ عورت نے سلطان کی بات سے اتفاق کیا۔ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر تھا کہ سلطان اب مزید کسی فریادی کی بات پر توجہ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے سلطان نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ کل تشریف لے آئیں، کیونکہ آج کے دن انہیں بہت سے دوسرے ضروری کام بھی کرنے ہیں۔ محلے میں موجود عورتیں سلطان کو سلام کر کے ایک ایک کر کے جانے لگیں۔ سلطان اپنے تخت پر موجود سوچ رہے تھے کہ آخر وہ اس عجیب و غریب مسئلے سے کیسے نمٹیں، مسئلہ بھی وہ جس کا سراسر تعلق صرف عورتوں کی ذات سے تھا۔ مرد تو حمل اور بچے کی پیدائش کو صرف سنتے ہیں، اس لیے اس کی اصل پیچیدگیوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ سلطان اب اس کا حل نکالتے تو کیسے؟ وہ تو خود ایک مرد تھے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں وزیر اندر داخل ہوتا ہے۔ نظر آیا وزیر کے چہرے پر گہری پریشانی اور چپ کے سائے تھے۔ سلطان نے بڑی پریشانی میں بھی وزیر کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بڑا عقل مند اور دانا وزیر تھا۔ سلطان کھٹ گئے اور انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، ہے وزیر، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے کہ تمہاری پریشانی تمہارے چہرے سے جھلک پڑی ہے؟ سلطان کی یہ بات سن کر وزیر کو قدرے حوصلہ ہوا اور اس نے کہنا شروع کیا، ہے سلطان، آپ نے درست پہچانا، میں واقعی بہت پریشان ہوں اور پریشانی کا تعلق میری بیوی اور میرے گھر سے ہے۔ سلطان یک لخت پریشان ہو گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وزیر عرصہ دراز کے بعد باپ بننے والا ہے اور وہ بے حد خوش تھا۔ اس خوشی کا اظہار وہ اکثر بیشتر سلطان کے ساتھ کرتا رہتا تھا۔ شادی کے کئی برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر اس کی سن لی اور اس کی بیوی حاملہ ہے۔ سلطان نے کہا، ہے وزیر، جلد بتاؤ، کیا تمہارے ہاں جو خوشی آنے والی ہے کہیں یہ خبر اس سے منسلک تو نہیں؟ وزیر نے کہا، ہے سلطان، آپ نے بالکل درست پہچانا، آپ جانتے ہیں کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کس قدر خوش ہیں، کیونکہ عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوشی کے قابل سمجھا۔ لیکن میری بیوی عقل سے پیدل ہے، وہ اپنے معائنے کے لیے وہ عیسائی عورت بلاتی ہے جس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ وہ دائی عورت مسلمان عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتی، وہ دائی مسلمانوں کے بچے ضائع کر دیتی ہے۔ میں نے یہ جانتا یہ بات سچ ہے یا گڑھائی کہانیاں ہیں، لیکن میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے کوئی مول لینا نہیں چاہتا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں چونکہ مرد ہوں تو مجھے ان معاملات کا نہیں پتہ۔ عیسائی دائی نے میری بیوی کو اپنے ہاتھوں میں کر رکھا ہے، اور جو کہ میری ماں زندہ نہیں تو میری بیوی
کو سمجھانے والی بھی کوئی نہیں۔ میری پہلی والی بیویاں اگر میری بیوی کو حمل سے متعلق کچھ بتاتی یا عیسائی دائی سے متعلق کچھ کہتی ہیں تو میری بیوی سمجھتی ہے وہ اسد میں اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ اس لیے میں بے حد پریشان ہوں کہ آخر میں کیا کروں۔ اس عیسائی دائی کی شہرت کو پورے ملک میں مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ سلطان نے یہ سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہیں یکدم کچھ دیر پہلے آنے والی عورت کے ساتھ اپنی گفتگو یاد۔ وہ دائی یہی تو کہہ رہی تھی کہ ایک عیسائی دائی مسلمان حاملہ عورتوں کے بچے ضائع کرتی ہے۔ کہیں یہ وہی عیسائی دائی تو نہیں جسے وزیر کی بیوی اپنے معائنے کے لیے بلاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وزیر کا ہونے والا بچہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ ضرور اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وزیر کا شک درست تھا، عیسائی دائی اس کے بچے کو مارنے والی ہے۔ سلطان نے وزیر کو اطلاع دی کہ کچھ دیر پہلے دربار میں ایسی ہی ایک عورت آئی تھی جو کہ بہو کا ہونے والا بچہ دائی نے مار ڈالا تھا۔ جب وزیر نے یہ سنا اس کی پریشانی حد سے بڑھ گئی اور وہ بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، اے سلطان، اب میں کیا کروں؟ میرا بچہ اور میری بیوی دونوں اس عیسائی دائی کے ہتھے خطرے میں ہیں، کیونکہ جلدی یا بعید بچے کی پیدائش تو ہوگی اور میری بیوی عیسائی دائی کے علاوہ کسی عورت کے ہاتھ بچہ نہیں پیدا کروانا چاہتی۔ میں آپ سے مدد کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں کہ میں اس مسئلے سے کیسے نکلوں۔ اگر اللہ نے میرے بچے کی زندگی لکھ رکھی ہے تو اسے بچانے میں میری مدد کریں۔ سلطان تو خود بھی یہی چاہتے تھے، نہ صرف یہ کہ ایک مسلمان بچہ ناحق اپنی جان سے نہ جائے اور دوسرا ایک ایسے قاتل عورت جسے اپنے پیشے کی حرمت کا بھی لحاظ نہ ہو وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے۔ لیکن آخر ایسا کیا کیا جائے تو کیسے؟ سلطان گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے وزیر کو تسلی دی اور کہا، وہ فکر مت کریں، جلد ہی اس مسئلے کا حل وہ ڈھونڈ لیں گے۔ وزیر دربار سے چلا گیا تو سلطان نے اٹھ کر 2 نفل ادا کیے اور ان کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی گہری مصیبت پڑتی تھی یا انہیں کوئی مسئلے کا حل نظر نہ آتا تو وہ رب کے حضور 2 نفل پڑھ کر درخواست کرتے تھے کہ انہیں راستہ دکھایا جائے۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ نفل کے دوران ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں ایک جمکایا ہوا سا آیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ انہیں عیسائی دائی کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑنا ہے۔ ترکیب کے ذہن میں آتے ہی سلطان مطمئن ہو گئے اور وہ جانتے تھے کہ اب جو کچھ وہ کریں گے اس سے عیسائی دائی کا راز فاش ہو جائے گا اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی اور وزیر کی بیوی بھی نقصان سے محفوظ رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے سلطان کو ایک آخری بار اپنی تسلی کرنی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وہی کرتا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی سلطان نے بے حس بدلہ اپنا سایہ جبہ اوڑھا اور اپنے محلے سے باہر نکل آئے اور وہ بے حس بدل کر اپنے شہر میں اس عیسائی عورت کا مقام تلاش کرنے والے تھے جس کے بارے میں آج دن بھر ان کے محل میں چرچا رہی تھی۔ وزیر نے جب انہیں دکھایا تو ان کے ساتھ ہو لیا اور یہ دونوں رات کے گہرے سائے میں عیسائیوں کے محلے میں جا پہنچے جہاں تمام گھر عیسائیوں کے تھے اور انہیں آزادانہ اپنی عبادت کرنے کی آزادی تھی۔ یہی تو اس ریاست کی خوبصورتی تھی کہ جسے سلطان نے تشکیل دیا تھا، جہاں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنی طرف سے زندگی جینے کا پورا اختیار تھا، لیکن کسی بھی مذہب کے انسان کو قتل کرنے کا اختیار ہرگز نہیں تھا۔ اور یہی بات سلطان کو طیش دلا رہی تھی کہ آخر اس عیسائی دائی کو ان معصوم بچوں سے کیا لینا دینا جو ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہوتے اور یہ عیسائی دائی صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہیں
مار ڈالتی ہے، آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ سلطان اسی تفتیش کے لیے اجے عیسائی محلے میں آئے تھے۔ جلد ہی لوگوں کی بتائی معلومات کے مطابق انہیں عیسائی دائی کا گھر مل گیا۔ رات کا پہر تھا، اسی لیے ہر طرف گہرا سناٹا تھا، لیکن آدھے دنوں کے چاند کی روشنی میں بہرحال عیسائی دائی کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان کے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک عیسائی دائی کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک لمبی سی عورت نے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، اس کے چہرے مہرے سے صاف ظاہر تھا کہ یہ وہی عیسائی دائی ہے۔ وزیر نے بھی جیسے ہی اسے دیکھا سلطان سے کہا، ہے سلطان، یہ وہی دائی ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہا تھا۔ سلطان عزیز سے کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے، آخر اس عورت کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑنا ہے۔ اس کے لیے سلطان کو جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ ضرور کریں گے۔ آج یہاں ان کے آنے کا مقصد ایک آخری بار جائزہ لینا تھا کہ یہ عیسائی دائی اپنی حرکات سے کیسے لگتی ہے۔ ان کی ان باتوں کے دوران ہی عیسائی دائی نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا اور تیزی سے ایک جگہ جانے لگی۔ یہ دونوں بھی مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ عیسائی دائی چونکا ہو کر چل رہی تھی، وہ بار بار اس بات کا جائزہ لیتی، پیچھا کرنے اور بھیس بدلنے میں تو سلطان اور وزیر بھی ماہر تھے، اس لیے عیسائی دائی انہیں پکڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ جلد ہی یہ عورت ایک بڑے سے مکان کے سامنے جا کر رکی۔ وہاں رکتے ہی اس نے 3 بار منہ سے چیل جیسی آواز نکالی، یوں جیسے وہ کسی کو اشارہ دے رہی ہو کہ باہر میں موجود ہوں۔ ایسے ہی ہوا۔ چند لمحے گزرتے ہی مکان کا دروازہ کھلا اور ایک پادری مکان سے باہر نکلا۔ سلطان نے اسے جیسے ہی دیکھا پہچان لیا۔ یہ سلطنت کے سب سے بڑے گرجا گھر کا پادری تھا۔ عیسائی اور پادری کی باتیں کی آواز سلطان اور وزیر کے کانوں میں پڑ رہی تھی، کیونکہ یہ دونوں مکان کے پچھلی طرف ہی کان لگائے کھڑے تھے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر سلطان اور وزیر کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ آخر کیا نفرت تھی عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے؟ اس بات کا پتہ سلطان کو چل ہی گیا جب عیسائی دائی نے پادری سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، پورے شہر میں میرے علاوہ کوئی قابل دائی موجود نہیں، اور میں ہر مسلمان عورت کے یہاں ہونے والے بچے کو مار ڈالتی ہوں۔ آج بھی میں نے ایک بچے کو قتل کیا ہے، اور اب وہ عورت دوبارہ ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں نے اس کے اندر ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ پادری مسکرانے لگا اور اس نے عیسائی دائی کو شاباشی دی اور کہا کہ وہ اس کے ہنر سے واقف ہے اور اس مشن میں وہ بہت جلد کامیاب ہوں گے۔ سلطان نے جس طرح اس ملک پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا، وہ جلد ہی مسلمانوں کی نسل ختم کر دیں گے۔ چاہے اس میں انہیں جتنا وقت لگ جائے یا اس میں مزید افراد شامل کرتے جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پوری سلطنت میں کوئی مسلمان بچہ نہیں بچے گا، اور آخرکار عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے بڑھ جائے گی۔ تب مسلمان خود ہی کمزور پڑ جائیں گے۔ عورت نے پادری کو بتایا کہ کل پرسوں وزیر کے گھر ہی بھی بچے کی پیدائش کا متوقع ہے، اور چونکہ وزیر کا سیدھا تعلق سلطان سے ہے، اس لیے وہ وزیر کو سبق سکھائے گی اور اس کے بچے کو بھی مار ڈالے گی، اور اس کی بیوی کے ساتھ ایسی پیچیدگیاں پیدا کرے گی کہ وہ آئندہ کبھی ماں نہیں بن سکے۔ ایسا کرنے سے وزیر کی آنے والی نسل رک جائے گی اور سلطان کو بھی سبق مل جائے گا۔ وہ اس کام کے لیے بے حد پرجوش معلوم ہوتی تھی۔ جیسے ہی وزیر کے ہاں بچے کی پیدائش کا سنا، پادری بھی
پرجوش ہو گیا اور اس نے عورت سے کہا، اس بار ایسے بہت دھیان سے کام لینا کیونکہ سلطان بہت چالاک انسان ہے۔ اگر اسے ذرا بھی بھڑک پڑ گئی کہ عیسائی دائی بچے ضائع کرتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ عیسائی دائی نے کہا کہ فکر ہی نہ کریں، وزیر کی بیوی مکمل میرے اختیار میں ہے اور جیسے میں کہتی ہوں وہ ویسا ہی کرتی ہے۔ سلطان ہمیں پہچان ہی نہیں سکتا۔ میری بات مکمل کر کے یہ عورت پادری سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی جانب چل دی۔ پادری بھی اندر چلا گیا اور سلطان اور وزیر کے تو وہاں کھڑے رہنے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ ان کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے کیونکہ جو کچھ انہوں نے سنا تھا اس کے بعد انہیں آنے والے وقت کے سائے اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن سلطان بھی آخر سلطان تھے اور جو کچھ انہوں نے سوچ رکھا تھا اس پر عمل کرنے سے اس عیسائی عورت کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ محل واپس آتے ہی سلطان نے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ شاہی طبیب حکومت کا کام بھی کرتا تھا۔ سلطان نے اس بوڑھے حکیم کو ایک خاص قسم کا مشروب بنانے کا حکم دیا، ایسا مشروب جس کی خوشبو سے انسان اسے پینے کے لیے مجبور ہو جائے۔ لیکن اس کی جو خصوصیات سلطان نے حکیم کو گنوائیں، بوڑھا حکیم سن کر سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، اے سلطان، اگرچہ کہ ایسا مشروب بنانا بے حد مشکل ہے لیکن میری سالوں کی ریاضت اور مشقت کی وجہ سے اسے بنا سکتا ہوں۔ آپ فکر ہی مت کریں، میں جلد ہی آپ کی خواہش کے عین مطابق یہ مشروب بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بوڑھا بادشاہ کو یقین دلا کر چلا گیا اور بادشاہ ایک کام سے مطمئن ہو گئے لیکن ابھی انہیں بہت سے کام باقی تھے۔ ذرا ہی دیر بعد سلطان نے ایک خاص کنیز کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ رات کے اس پہر جب پورا محل خالی تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے، سلطان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ پہلے حکیم اور اب یہ کنیز، وہ یقیناً کچھ بڑا ہی سوچ رہے تھے۔ کنیز کی آنکھیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھیں لیکن سلطان کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتی تھیں۔ وہ آئی اور اس نے آتے ہی سلطان کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ نے مجھے رات کے اس پہر جس بھی کام سے یاد کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ سلطان نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، اے کنیز، میں معذرت چاہتا ہوں کہ رات کے اس پہر میں نے تمہاری نیند خراب کی، لیکن ایک بے حد ضروری کام پڑ گیا ہے۔ کل کا روز وزیر کی زندگی کے لیے بے حد اہم ہے اور کل وزیر کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پیدائش کے وقت تم وزیر کی بیوی کے ساتھ رہو اور جو کچھ بھی تمہیں کہوں تم نے وہی کرنا۔ کنیز یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، اے سلطان، آپ جانتے تو ہیں وزیر کی بیوی کس قدر نکچڑی ہے، لیکن جو خود حکم آپ دیں گے میں اسے ضرور پورا کروں گی۔ اور اس کے بعد سلطان نے اس خاص کنیز کو کچھ ہدایت دی۔ کنیز سلطان کی بات سن کر حیران رہ گئی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن سلطان کی بات ماننا اس کے لیے مجبوری تھی، وہ انہیں ڈال نہیں سکتی تھی کیونکہ سلطان اس پر خاص اعتماد کرتے تھے۔ کنیز نے سلطان کی بات مکمل ہوتے ہی کہا، اے سلطان، آپ فکر ہی مت کریں، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ کل کا دن وزیر کی بیوی اور اس عیسائی دائی کے لیے بے حد اہم ثابت ہوگا۔ میں وہاں آپ کے اعلی کار بن کر وہ سب کروں گی جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا۔ کنیز کی یہ بات سن کر سلطان مسکرانے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بے حد قابل کنیز ہے، وہ اس سے پہلے بھی اس سے کئی کام لے چکے تھے اور کل کا دن تو بے حد اہم تھا۔ ایک مسلمان کی جان بچانے سے بچائی
جان بچانی تھی اور اس قاتل کو رنگے ہاتھوں بھی پکڑنا تھا، اس لیے سلطان اس جیسی قابل کنیز ہی بھروسہ کر سکتے تھے۔ کنیز سلطان سے رخصت لے کر چلی گئی۔ صبح ہونے میں بس چند ہی گھڑیاں باقی تھیں، لیکن نیل سلطان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سلطان نے 2 نفل ادا کیے اور رب سے اپنی کامیابی کی دعا کی۔ وہ بے تابی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جلد ہی صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ آج کا دن سلطان، وزیر اور اس کی بیوی اور خاص کر اس عیسائی دائی کے لیے بے حد خاص ہونے والا تھا۔ آج وہ سب کچھ ہونے والا تھا جو شاید اس پوری سلطنت میں سب سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ اگر فریقین کو پتہ چل جاتا کہ سلطان کے ذہن میں کون سی ترکیب آئی تھی اور آج کیا کچھ ہونے والا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ سلطان عقل ذہانت میں یکتا تھے اور جو کچھ انہوں نے سوچا تھا آج وہ سب کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔ سلطان نے وزیر کو بلایا، اسے خاص ہدایت دی کہ چونکہ آج اس کی بیوی کی طبیعت کافی ناساز ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع ہے تو وہ اسے صبح ہی محل کے اندر لے آئے۔ یہاں موجود کنیزیں اس کا خاص خیال رکھیں گی اور چونکہ آج بچے کی ولادت بھی ہونی ہے تو یہ خاص کام محل کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ وزیر کو اس بات سے کیا انکار ہو سکتا تھا؟ وہ فوراً گیا اور اپنی بیوی کو لے کر محل آ گیا۔ وزیر کی بیوی پورے دنوں سے حاملہ تھی اور آج اس کے ہاں بچے کی پیدائش بھی متوقع تھی، لیکن وہ سلطان کے ہاں آنے پر ناخوش محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سلطان کے خلاف اس کے دل اور ذہن میں کسی نے بغض بھرا رکھا ہے۔ وہ بار بار وزیر سے کہہ رہی تھی کہ یوں ہی کسی کے اوپر بوجھ بننے سے اچھا ہے ہم اپنے ہی گھر میں اس فرض سے نمٹ جائیں، لیکن وزیر نے اسے چپ کرا دیا اور یہ کہہ کر سلطان ہم لوگوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ تمہاری صحت کی جانوں سے بھی فکر مند ہیں۔ سلطان کے ہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے اور ساری کنیزیں بالکل بہنوں کی طرح تمہارا خیال رکھیں گی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ سلطان نے تمہارے لیے ایسا زبردست حکم جاری کیا ہے۔ کہ وزیر کی بیوی کس قدر مطمئن ہو گئی جب بھی اسے اس کے لیے تیار کیا گیا کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اب انتظار تھا تو صرف اس عیسائی دائی کا جس نے اپنے مخصوص وقت پر ہی آنا تھا۔ جو دوست اس کہانی کو مکمل سننا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر نظر آنے والے ویڈیو پر کلک کر کے ہماری آج کی اس کہانی کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔